في شان حق حبيبه فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ودنائے صبر ختم الرسل
ملک نے ایک بار پھر اپنے دربار میں حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر کہ جس محبوب علیہ السلام نے کہ صدقے اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا اعلیٰ تاج پہنا کر اپنے اس پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ جو پوری کائنات عالم سجی ہے، اس کائنات تو اللہ رب العالمین نے جب وجود عطا فرمایا تو اس کائنات عرضی کو بنانے کے پیچھے جو مقصد جو راز تھا، وہ راز میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو پوری کائنات عالم دو جہانوں کے اندر اور ہر مخلوق سے ممتاز کر کے، یعنی اپنی ذات کے بعد اللہ رب العالمین نے کوئی ذات جو عزت عظمت مرتبے اور شان کے لائق بنائی، وہ جناب میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہر صفت سے متصف فرمایا، کل کائنات سے جدا اور ممتاز کر کے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا۔ جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ہر چیز میں فوقیت اور مرتبہ اور عزت اور شان عطا فرمائی، یعنی اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کائنات کے عرضی کے اوپر اپنا نائب، اپنا مقرر، اپنا نمائندہ، اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کو شان صفتیں اور معجزات اور صفات اور کمالات عطا فرمائی، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے صحائف اور اپنی الہامی کتابیں عطا فرمائی، وہ سارے انبیاء، سارے رسول، سارے پیغمبر ایک طرف ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کی عفتیں، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کی کتابیں، ان کے صحائف ایک طرف، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ ساری صفات اور شانیں ایک طرف، اور ان سارے انبیاء سے برا اللہ نے کسی نبی کو حسن کا بہتر بنایا، کسی نبی کو اللہ نے مبلغ اور خطیب بنایا، کسی نبی کو اللہ نے
لوگ اور دبدبے والا بنایا، کسی نبی کو اللہ نے صحیفے عطا کیے، کسی نبی کو اللہ نے اپنی الہامی کتابوں سے نوازا، کسی نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھیں ان کی بھوک مٹ جائے، کسی نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ کوئی چیز ہاتھ میں لوہا اپنے ہاتھ میں پکڑے تو وہ گرم ہو جائے، کسی نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ اپنی آچھی اپنا آسا اپنی چھڑی پھینکے تو وہ سانپ مصطفیٰ بن جائے، پھر اس نبی کو اللہ نے یہ شان دی کہ وہ اپنا ہاتھ بدن کے نیچے رکھے، پائے لگ رہا ہے تو سفید اور چمکتا ہوا نظر آئے، کسی نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی مردے کو کہے اٹھ زندہ ہو جا وہ زندہ ہو جائے، یعنی اللہ نے اپنے سوالات اور دیا کو جتنی شانیں جتنی عظمتیں جتنے رفتیں جتنے معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو چار، لیکن یہ ساری صفتیں طرف رکھ کے اللہ نے ہر نبی کو رحمت والا بنایا، ہر اپنے بندہ خاص کو نبی اور رسول اور پیغمبر بنایا، لیکن اس نبی کی رحمت اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے دور تک، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے سراپا رحمت فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب گرامی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت والا بنایا۔ پھر ہر نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وہ نبی اپنی امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے زمانے کے لیے نبی، لیکن میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کسی نبی کو خاتم النبیین کا خطاب ادا نہیں فرمایا، یعنی نبوت کو ختم کرنے والا، نبوت کا دروازہ حضور کی ذات پہ آ کے بند کر دیا، اور اللہ نے میرے نبی کو سراپا وصف بنایا، یعنی حضور پاؤں کے ناخن مبارک سے لے کر سر کے بال مبارک تک حضور سراپا معجزہ اور سراپا رحمت کا تاج منتقل۔ پھر کسی نے جب حضور علیہ السلام کو سلام کے حسن کے تذکرے پڑھے، حضور علیہ السلام کے معجزات کو پڑھا، حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا، حضور کی 63 سالہ ظاہری زندگی کو اس نے پڑھا، پڑھ کر پھر بے ساختہ اس نے قلم اٹھایا اور کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، یعنی جب حضور کا چہرہ دیکھا جائے اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے چہرے انور کی قسم ہے، حضور کی زلف نبرین کو دیکھو، اللہ فرماتا واللیل اذا سجا، اور سنے محبوب مجھے تیری کٹل والی زلفوں کی قسم ہے، جب حضور کا ہاتھ مجھے اللہ فرمائے ید اللہ، او حبیب تیرے ید اللہ والے ہاتھ کی قسم ہے، اپنے اپنے انگلیاں جو کش میں آئے، اللہ فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور کے سینے کی باری آئے، اللہ فرمایا لم نشرح لک صدرک، حضور کو اللہ نے جو چادر عطا فرمائی وہ چادر جب حضور اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، اللہ فرمائے یا ایھا المزمل، وہی چادر جب تان کے لیٹ جائے، اللہ فرماتا یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھ کر سو جانے والے مجھے تیرے چادر اوڑھنے کی قسم ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو خزانے عطا فرمائے، سارے نبیوں کو خزانے عطا فرمائے، لیکن جب حضور کے خزانوں کی باری آئی اللہ نے فرمایا
اللہ رب کائنات نے فرمایا والعصر محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے اللہ نے سارے نبیوں کو بادشاہ عطا فرمائی شہر عطا فرمائے دنیا کی حکومت عطا فرمائی دنیا کے شہروں کا حکمران بنایا کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی لیکن جب حضور کے شہر کی باری آئی اللہ نے فرمایا بابو مجھے تیرے شہر امن کی قسم ہے وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کیونکہ میرے بابو اس شہر میں تو رہتا ہے اللہ نے سوالات انبیاء کی زندگیوں کا نمونہ بنایا سارے نبیوں کی زندگیاں ایک نمونہ کے رول ماڈل لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں لیکن کسی کی زندگی کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا جب اپنے محبوب کی زندگی کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سارے لوگوں کو فرمایا اپنے اپنے نبیوں کی اطاعت کرو ان کے حکم کو مانو ان کے حکم کو بجا لاؤ لیکن جب اپنے محبوب کے حکم کی باری آئی تو فرمایا سب لوگوں کو فرمایا لوگو کچھ رب کا حکم مانو لیکن جب حضور کا زمانہ آیا اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ اپنے محبوب کے حکم کو جوڑ دیا فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ جس نے رسول کے حکم کو مانا گویا اس نے اللہ کے حکم کو مانا المختصر حضور کی جس چیز کا جس صفت کا تذکرہ کیا جائے براء البراء ہے تو پھر کہنے والے نے یوں کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے تنویر سے کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو جس کا کوئی ہمسر نہ ہو جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو جو صفت اس میں ہو کسی دوسرے میں نہ ہو اس کی ہر صفت دوسری سے براء البراء نظر آئے کہنے والا کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میں سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَىٰ گفتگو میں سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچ بھی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ نے فرمایا فرشتوں انسان کو تیار کرو انسان کی ساخت بناؤ یا اللہ کیسے بنائے فرمایا مٹی اور گارے کو مکس کرو اس میں پانی ڈالو پانی ڈالتے مٹی اور پانی کا گارا بناؤ اس انسان کے اعلیٰ بناؤ پاؤں بناؤ انگلیاں بناؤ ناخن بناؤ ہاتھ بناؤ اس کا وجود تیار کرتے جاؤ اس کا سینہ بناتے جاؤ اس کا پیٹ بناتے جاؤ اس کی چھاتی بناتے جاؤ اس کے ہاتھ بناؤ اس کی انگلیاں بناؤ جب یہاں تک بن گئی فرمایا بس اس کو چھوڑ دو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساتھ میں بنایا یعنی فرمایا انسان کا سارا وجود فرشتوں سے بنوایا فرشتوں سے تیار کروایا لیکن جب انسان کے چہرے کی باری آئی اس کے مکھڑے کی باری آئی تو فرمایا فرشتوں بس چھوڑ دو جہاں سے اوپر میں خود انسان کو تخلیق فرماؤں گا پھر کیوں اللہ حضور کے ہر اذا کی قسمیں نہ کھائے حضور سارے انبیاء سے بڑا کرا اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو آخری صفت اور جو آخری شان عطا فرمائی مجلس ہو نا محفل ہو اس میں لوگ آتے ہیں صنافان آتے ہیں خطیب آتے ہیں بیان کرنے والے آتے ہیں جس کی
صدارت ہو، صدر محفل ہو، سارے لوگ جب آ جاتے ہیں وہ آخر پہ آتا ہے جس کی صدارت ہوتی ہے، جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، جو محفل کی زینت ہوتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، امام اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کہ حضور تخلیق میں سب سے پہلے لیکن آنے میں سب سے آخر۔ یا اللہ آخر میں کیوں بنایا؟ پہلے تو بھیجتا بھی پہلے، فرمایا اگر پہلے بھیج دیتا پھر وہ شان وہ مقام وہ مرتبہ تو نہ لیتا۔ یعنی کہ مثال میں یہ دے رہا ہوں آپ کو، محفل سجی ہو، سارے لوگ آگے ہوں، لیکن سارے اس انتظار میں، سب کی توجہ، سب کی نظریں، سب کی نگاہیں، سب کا خیال اس طرح ہوتا ہے کہ جو محفل کی زینت آخری بنے گا، جو صدر محفل ہوگا، جو محفل کی رونق ہوگا، وہ آئے گا، اس کے منتظر ہوں گے، اس کے انتظار میں ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، 1.25 انبیاء آتے رہے، امتوں کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن فرمایا محبوب اب تیری باری ہے تب تجھے بھیجوں گا۔ عیسیٰ جب بغیر باپ کے پیدا ہوگا، ماں اٹھا کے گود میں لوگوں کے سامنے جائے گی، لوگ سوال کریں گے ماں پھر عیسیٰ بول پڑے گا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے کتاب عطا ہوئی ہے۔ محبوب عیسیٰ کی یہ شان، اگر تجھے پہلے بھیجوں گا محبوب تیرا وہ مرتبہ نہیں رہے گا۔ محبوب جب عیسیٰ یہ سب کچھ بیان کر جائے گا نا، پھر عیسیٰ تیری بشارت دے کے جائے گا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام نامی، اسم گرامی، زمین پہ محمد، آسمانوں پہ احمد ہوگا، وہ تشریف لائے گا۔ محبوب انبیاء تیری بشارتیں دیتے رہیں گے، تیرے تذکرے کرتے رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے، شیش علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو بنایا، فرمایا شیش میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، لیکن میرے بیٹے میرے بعد ہم میں سے ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام نامی محمد ہوگا، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نبوت کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو خطاب کیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، آخر عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی۔ فرمایا اب میرے بعد، اب جب حضور آنے لگے، اللہ نے کسی نبی کو ایک گروہ قبیلے کے لیے رحمت، حضور کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آخری میں شان حضور کو عطا فرمائی اور اس کو عطا فرمائی، وہ حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دے گا۔ جتنے بھی رسول اللہ نے ان کی رسالت کا، ان کی نبوت کا اعلان کیا کہ فلاں میرا نبی، فلاں میرا رسول، فلاں میرا پیغمبر، فلاں کے پاس فلاں سلیقے، فلاں کے پاس فلاں مقام، لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کا نبی اور خاتم النبیین ہے۔ اب حضور جب آ گئے نبوت ختم ہو گئی، انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ جو ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے ایمان کی اساس ہے اور ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ فرمایا ان رسالت والنبوت قد انتهت، فرمایا بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ نصیحتی بھی دے رہی ہے، قرآن کی آیت دے رہی ہے کہ محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ جب رب نے ختم کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا ضرورت کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔
اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہر اہل کلمہ و مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آخری اور خاتم النبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سبحان سے بڑی حصابی ہے، حضور نے فرمایا سبحان میں اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن فرمایا میری امت میں 30 ایسے دجال ایسے کذاب آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، جو اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے۔ فرمایا میں خاتم النبی ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا بے شک میری مثال ومثل الانبیاء من قبلی، ان سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی مثال کا مثل رجل بنی بیتا فاحسنہ واجملہ امرا، فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کمثل رجل بنا بیتا، کہ ایک جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، خوبصورت گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، بہت حسین اور بہت جمیل، فجعل الناس یعرفون به ویتعجبون له، فرمایا لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، ویتعجبون، اور تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، کیوں؟ لہو، اور کہتے ہیں ویقولوا ھذا بدات ھذہ بناتی، یعنی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جاتی ہے، یعنی فرمایا الامر ذا بصدہ بالغاویہ من زارہ، لوگ جب اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تعجب کی ذات کرتے ہیں، اور ویقولوا، کہتے ہیں حل بدات ھذہ بناتی، یعنی کہ یہ جو گھر ہے بڑا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن کہتے ہیں بدات ھذہ بناتی، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، یہ خالی کیوں چھوڑی گئی ہے؟ ساری عمارت بنی ہوئی ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا قال فأما البنات، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ یعنی فرمایا عمارت بن گئی، لوگ دیکھتے ہیں حسین و جمیل عمارت ہے، لیکن فرمایا لوگ ساتھ میں تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمارت بن گئی ہے، بلڈنگ بن گئی ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مثال حضور نے عمارت سے دی، ایک مکان سے، ایک گھر سے دی۔ فرمایا جب اس اینٹ کی جگہ پہ میں آ گیا، یعنی میں جب نبوت کا تاج پہن کر آخری نبی بن کے آ گیا، وہ عمارت، وہ مقام مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں لگائی جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا، اگر کوئی نبی میرے بعد آتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت گزرے، حضور کے صحابی، حضور کے غلام، آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب وہ نہیں ہو سکتے تو پھر 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آنکھ سے کانا شخص پر اٹھے، میں نے یہ میرے حضور کی ساری صفتیں آپ کے سامنے کیوں پڑھی؟ نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی جیسا کوئی اور نہیں سکتا ہے، کیونکہ نبی سب سے بڑا،
سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کوئی آنکھ سے کانا ہو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت حضرات کے مقام بڑا نازک مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. مجھے آپ ایمان سے بتائیں، انصاف سے بتائیں. کسی شخص کا کوئی باپ ہو، بندے کو پتا ہو کہ وہ فلاں شخص میرا باپ ہے، اس کے بعد اس کے سوا میرا باپ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ وہ میں تمہارا باپ ہوں یا فلاں شخص تمہارا باپ ہے، پھر مجھے ایمان سے بتاؤ وہ انسان کیسا محسوس کرے گا، اس پہ کیا گزرے گی؟ کوئی بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے میں کسی کو کہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ باپ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ماں کا شوق. کوئی بندہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو جب کوئی یہ بندہ کہے کہ فلاں نبی ہے یا میں نبی ہوں، استغفر اللہ العظیم من ذالک، لیکن کفر نہ باشد، تو پھر بتائیں اس نبی کا کلمہ گو، اس نبی کو امتی، اس پہ کیا گزرے گی؟ مرزا قادیانی بھی یہی کہتا تھا کہ حضور محمد بن عبداللہ ابو القاسم اللہ کا نبی اور رسول ہے، مگر آخری نبی خاتم النبیین نہیں ہے. اس کے بعد نبوت اور رسالت ختم نہیں ہوئی ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی آئے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا من سب نبی فقتلوا، یعنی جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، فقتلوا، اسے قتل کر دو، کاٹ دو. جو بے ادبی گستاخی کرنے والے کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا کہ نبی کا گستاخ جہاں پر اسے کاٹ ڈالو، ختم کر دو، مار دو. تو جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے پھر بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو کوئی شخص ایمان والا کلمہ گو انسان اس سے اگر نبوت کی دلیل مانگے، دلیل مانگنے والا بھی کفر میں چلا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اس بات پہ پختہ ہونا چاہیے کہ حضور کی ذات کے بعد کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین کی تکمیل ہو گئی. سورہ مائدہ کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب دین کی تکمیل ہو گئی، دین کے اندر کوئی نئی بات نہیں آ سکتی. اللہ جب اپنا کوئی حکم، کوئی احکام، کوئی پیغام دینا چاہتا ہے لوگوں سے، اس کے لیے پہلے نبی کو بھیجتا ہے، اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے، پھر جبریل کے ذریعے، کہیں کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے اس نبی کو اپنا پیغام، اپنا حکم سنا کر لوگوں کے لیے بتا دیتا ہے. ڈائریکٹ اللہ کسی عام بندے سے خطاب نہیں کرتا، اس کو پیغام نہیں بھیجتا. جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، جب دین مکمل ہو گیا تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی تو پھر نبی کا آنا محال نہیں ہے، نبی نہیں آ سکتا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو فتنہ اٹھ اٹھا ہے، جس کی پیشن کرنے میں آقا کریم علیہ السلام نے بتائی تھی، فرمایا اپنے صحابی سے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، وہ واجب القتل ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. حضور کے دور کے اندر ہی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. حضور علیہ السلام نے اس کی محبت کے لیے خط لکھ کر بھیجا. حضرت زید بن حبیب حضور کی پیغام لے کر گئے. پھر جب حضور کا وصال ہو گیا، اس فتنے نے سر اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آ گئے. آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف شہاد کیا، اس کو ختم کر دیا، مٹا دیا. پھر اس کے بعد جتنے بھی دنیا میں آتے رہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان کو بھی ختم کر دیا گیا.
اس لیے آج ہمارے قائد کے اندر بھی یہ بات شامل تھی کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے یہ دیش کی جان، دیش کی سازش ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کے ذہن اس طرح اس میں بنا دیے ہیں۔ آج سے پیچھے چلے جائیں 3-3.5 سال پہلے ہمارے آئین کے اندر حضور کا جو خاتم النبیین کا جو آئین کے اندر شامل تھا کہ جو آرٹیکل 295 سی تھا حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور نبی کی توہین برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے اندر ترمیم کرنی چاہیے کہ یہاں سے خاتم النبیین کا لفظ ختم کر کے آخری نبی لکھ دیا جائے۔ آج ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت اگر ہمارے لوگ آواز بلند نہ کرتے تو اس وقت ہم پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ آج بھی اگر ہم خاموش رہے، آج بھی ہم چپ ہو کر ہاتھ کرے بیٹھے رہے تو کل تک یہ لوگ ہمارا ایمان، ہمارا کتنا ہی تبدیل کر دیں گے۔ اس وقت انگریز مسلمانوں کے اندر گھس چکا ہے۔ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا لیست اليہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ قادیانی کافر ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج ہمارے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کا رہن سہن ہماری طرح ہے۔ لیکن ہمارے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے قادیانی مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، قادیانی مسلمانوں کی مجلسوں میں نہیں جا سکتے، قادیانی مسلمانوں کی طرح اذان نہیں دے سکتے، مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج لوگ اخلاقیات کا درس کہتے ہیں، حضور کی زندگی، حضور نے فرمایا کہ نبی کی شان میں گستاخی پیش نہیں کرنے والا اس کو قتل کر دو۔ حضور کے زمانے کے اندر عبداللہ بن خطل مرحوم نامی ایک شخص تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں پہلی بھی گستاخی کی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، وہ بھاگا خوف و ڈر کی وجہ سے جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف کے پیر پر چھپ گیا۔ حرم وہ جگہ ہے جہاں ہر کسی کے لیے امن ہے، جہاں شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ پاک مقدس جگہ۔ حضور کا بیعت گستاخ کہاں جا کے چھپا؟ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ بات سکھائی بتائی پڑھائی جاتی ہے کہ وہاں جا کر آپ نے کسی چیز کو مارنا نہیں ہے، اگر کسی چیز کو مار دیں گے تو آپ پہ دم لازم آئے گا، کفارہ آئے گا، بکری آپ دیں گے، بکرا دیں گے، اس کا فدیہ دیں گے، روزے رکھیں گے۔ جہاں پہ موذی جانور کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن وہاں نبی کا گستاخ چھپا ہے۔ صحابہ نے تلاش کیا، نہیں ملا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر، عبداللہ بن خطل کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپا ہے، جا کر اسے قتل کر لو۔ یا نبی اللہ کیا اسے حرم سے باہر نہ فرمایا؟ نہیں، عمر اس کو اسی جگہ پہ جا کے قتل کر لو۔ فرمایا کہ اس کو وہیں قتل کر دو۔ اب حرم وہ جگہ جہاں کسی موذی جانور کو بھی نہیں مار سکتے، لیکن نبی کے گستاخ کے لیے حضور نے حکم فرما دیا کہ اس کو وہیں ختم کر دو۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت جانیے، سمجھیے، ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ ہم اس نبی کے کلمہ کو پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے اس امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے کتنی تکلیفیں، مشقتیں، کتنے دکھ اٹھائے، غاروں میں جا کر سنت کے لیے صدقہ کیا، غاروں میں جا کر دن رات سنت کے لیے روتے رہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے کہ وہ نبی کو دعا مانگے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. نبی ارادہ کرے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایسی دعا دی ہوتی ہے جب وہ دعا جس حال میں جب اترے گا اللہ وہ دعا فوراً قبول فرما لے گا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ سے یا کسی اور صحابی سے یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ اللہ نے بھی مجھے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو روایت کرنے والے صحابی یا صحابیہ نے عرض کی حضور کیا وہ دعا آپ نے مانگی ہے اپنے لیے؟ فرمایا میں نے وہ دعا اپنے لیے نہیں مانگی ہے اور نہ مانگوں گا. فرمایا وہ دعا میں نے رکھ دی ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی وہ دعا اپنی امت کے لیے مانگوں گا. جب ہماری ذات کی بات آئے ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے ہم لڑنے پہ آ جاتے ہیں قتل تک بات پہنچ جاتی ہے. لیکن جو کائنات کا محبوب ہے جو رب کا پیارا ہے اس کی شان میں آواز بلند ہو جائے باتوں میں بات بڑھ جائے اللہ قرآن کی آیت نازل کر دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جو رب اپنے نبی کی آواز سے کسی کی آواز کو اونچا ہونا پسند نہ فرمائے پھر بناؤ وہ کائنات کا رب یہ کب گوارا کرے گا کہ اس کی محبوب کی شان میں کوئی ایسے نہ کا لفظ کہے دے. کرنا وہ ذکر کر جس وقت حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا حضور کو تکلیف دی جا رہی ہے وہ پتھر لگا دان مبارک شہید ہو گیا. آپ اپنے آپ سے باہر ہو گئے وفات کو پورا والا کہنا شروع کر دیا. اتنے غصت اور غصب کے عالم میں اتنے غصے کے عالم میں آ گئے. حضرت قتادہ نے حضور نے 3 دفعہ مجھے فرمایا قتادہ بیٹھ جاؤ. فرماتے ہیں 2 دفعہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا مجھے آواز نہ آئی میرا دھیان نہ گیا. تیسری دفعہ پھر جب مجھے حضور علیہ السلام نے بتایا ایک شاعری نے مجھے پکڑ کے کہا کہ حضور مجھے منع کر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قتادہ نے مجھے روک دیا منع کیا ہے. یا رسول اللہ کہ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے حضور مجھ سے آپ کی حالت دیکھ کر میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے مجھے منع فرمایا. تو یا رسول اللہ میرا یہ غصہ یہ غضب اپنے لیے نہیں ہے اللہ اس کے نبی کی رضا کے لیے. میرے نبی نے فرمایا صدقت یا قتادہ نے سچ فرمایا. صحابہ اتنے بھی حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی برداشت نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جب وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اپنی پگڑی اتار کر اپنا نام اٹھا کر زمین میں رکھ دوں گا سر سجدہ میں رکھ دوں گا. ہماری پگڑیاں ہمارے تاریخ اسلام کے حضور کی عزت کی بات آئے ہم کہ ہماری عزت ہمارا تعلق ہماری عزتائیاں ختم ہوگی جب اللہ اور اس کے نبی کی بات آ جائے حضور کی محبت کی بات آ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر سے حضرت انس سے فرمایا لا يقول احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فرمایا انس جب تک میں تمہارے ماں باپ سے تمہاری اولاد سے سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہمارے ایمان کی تکمیل بھی حضور کی محبت میں ہے حضور کی اطاعت میں. حضرت عمر سے فرمایا عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عرض کی یا نبی اللہ اپنی ذات کے سوا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا عمر میرا ایمان مکمل نہیں. یا نبی اللہ کیوں؟ فرمایا جب تک میں تجھے تیری جان سے تیرے نفس سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں. حضرت عمر عرض کرتے ہیں واللہ احب نفسی یا رسول اللہ حضور مجھے آپ تیری نفس میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے زیادہ پیارا. صحابہ کو اتنا بھی حضور کی شان میں غلط کریں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضور کی بارگاہ میں سر سے بالوں سے ایک سر پکڑا ہوا ہے تن سے جدا ہے خون ٹپک رہا ہے حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور نے پوچھا عبیدہ بن جراح سے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی حضور کسی غیر کا نہیں ہے میرے باپ کا سر ہے. رب کا قرآن
بیان کرتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنی عبادت کے بعد رب نے جو حکم دیا والدین کی ایک احسان، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن جب حضور کی محبت کی بات آئی، سر لایا، کس کا سر ہے؟ حضور کسی غیر کا نہیں، میرے باپ کا ہے۔ آئیے کیا کر دیا؟ حضور میرا باپ تھا، آج کی شام نے گستاخی کی، منع کیا، دوسری بار کی، پھر منع کیا، جب تیسری بار کی تو یا نبی اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے سر ہی کاٹنا۔ اس وقت میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے کہ ایک انسان کا قتل سنی کا قتل کر کے نہیں، فرمایا آپ سب کا یا ابا جرا، فرمایا اے ابو عبیدہ کہ کیا تم نے صحیح کیا ہے، سچ فرمایا۔ حضرت عمر اپنے ماموں کا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ عمر کیوں؟ حضور میرا ماموں ہے، آپ کی شان میں بیٹھنے کی منع کیا، نہیں سنا، سر کاٹ کر۔ صحابہ نے اپنی زندگیاں دے دی، اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرت زید بن دسنا کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اس نے کہا کہ حضور سے محبت چھوڑ دے، حضور کو چھوڑ دے، میری جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ جان کیا ہے؟ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کڑا آگ لگا گئی، اس میں تیل بڑھایا گیا، اس میں زندہ شخص کو ڈالا گیا۔ بادشاہ نے کہا اے زید بن دسنا دیکھ، اگر تو بھی محمد کا کلمہ نہیں چھوڑے گا، حضور کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالے گا، تیرے ساتھ بھی یہ حال ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جان تو کیا ہے، ہزاروں جانیں ہو۔ حضرت زید بن دسنا کو جب سولی پہ لٹکایا گیا نا، تو اس وقت بادشاہ نے کہا زید بن دسنا اب بھی وقت ہے، اپنے لبوں سے ایک بار کہہ دے کہ آج اس وقت تمہاری جگہ سولی پہ محمد بن عبداللہ ہوتا، تم نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تجھے موت کہتا ہے۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ آج سولی پہ پھانسی پہ میری جگہ میرے نبی محمد بن عبداللہ ہوں؟ فرمایا یہ تو دور کی بات ہے، میں اپنے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹنا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس وقت حضرت زید چولہا چوڑ کر خوشی سے سولی کو اپنے چوم کر سینے سے لگا کے جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی عزت پہ، نبی کی شان پہ بات نہیں کرتے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نفس پہ جان فدا، تو جہاں حضور سے محبت کر لے۔ حضور کی محبت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، حضور کی محبت ہی رب کی محبت ہے، حضور کا دائی ہی رب کا در ہے، حضور کا دامن ہی رب کا دامن ہے۔ حضور مل گئے تو رب مل گیا۔ اگر حضور سے بے وفائی کی تو کل قبر میں کیا کو دکھاؤ گے؟ حضور پوچھیں گے میرے حاکم بن رہے تھے تم کیا کر رہے تھے؟ لوگ میری شان میں گستاخیاں کر رہے تھے تم کیا کر رہے تھے؟ لوگ میری ناموس پہ، میری ختم نبوت پہ ڈاکے ڈال رہے تھے تم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت حضور کو کیا کو دکھاؤ گے؟ حضور سے اتنی وفا ضرور کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے منع کرے۔ میرے اور آپ کمزور ہیں، ہمارے پاس ہاتھ کی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم کفر کے والوں کے دربار پکڑیں، لیکن دوسرا طریقہ بتا دیا ان کے بیچ نے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُوا بِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اسے اپنی زبان سے روکو، زبان سے منع کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُوا، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اپنے دل میں برا جانا۔ اللہ حضرت نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان فدا، دو جہاں فدا۔ حضور سے اتنی محبت تو کر کے جاؤ نا، کل جب قبر میں جاؤ فرشتے پوچھیں تم سے کون ہے، اس وقت تمہیں نہ کہنا پڑے میں کون ہوں، اس وقت حضور فرماتے فرشتوں جانے دو یہ میرا خدا ہے، میرا غلام ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان فدا، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اس لیے حضور کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، حضور کی محبت رب کی محبت ہے، حضور کا در رب کا در ہے۔ اللہ نے فرمایا غالباً اپنے سلام جاؤ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ،
وہاں کے ان سے مانگو میں اپنے محبوب کے صدقے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب کے شان اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کا محافظ بننے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو حضور کا پیار عطا فرمائے۔ جو لوگ پاکستان اور حضور کی شان میں باتیں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناکام و نامراد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے۔ یہ ملک حضور کی نگاہ فیض سے بنا ہے۔ یہ پاکستان حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ناموس کی بھی عزت اور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔